کس چیز کی لالچ میرے بھائی؟ مقام و مرتبے کی لالچ، راہ کی حکومت کی لالچ، راہ کے مقام کی حکومت کی لالچ، ایسی لالچ اور خاندانی وجاہت اور بہترین شہ سوار، بہترین تلوار باز، فن حرب میں ماہر، عقل رکھنے والا، سوچ جس کی جو یہ 10 قدم آگے چلے، جس کا ارادہ پختہ، جس کی زبان میں ایسی چاشنی کہ لوگوں کو اگر کلام کرے تو اپنا گرویدہ بنا دے، یہ تمام خصائص، یہ تمام جو ایک شخص کے اندر ملنا ممکن نہ تھا۔ ابن زیاد نے جب تلاش کیا تو عمر بن سعد ملا، جس کو جو ہے بلایا گیا۔ عمر بن سعد کو یزید نے جو ہے بلایا کہ جو ہے کمان سنبھالی جائے، ان کے بیٹے عمر بن سعد پائے جاتے تھے۔ ابن زیاد نے عمر کو بلایا، اب حکم دیا کہ میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ ابن سعد نے کہا اور خدمت جو چاہے آپ مجھ سے لے، مگر یہ کام تو مجھ سے نہ ہوگا۔ اس نے کہا تمہیں اختیار ہے، مگر اس صورت میں تم سے حکومت راہ، ایران کا دارالخلافہ، مقام راہ کون سا تھا؟ ایران کا دارالخلافہ یعنی کہ دارالحکومت، دارالحکومت ایران کی، دارالخلافہ تہران جسے آج کہتے ہیں، دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہ ہوگا۔ اسے حکومت راہ کی بڑی آرزو تھی، بولا مجھے 1 دن کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ ابن سعد نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو سب نے امام پاک کا مقابلہ کرنے سے منع کیا۔ جب حمزہ بن مغیرہ بن شیبہ کو معلوم ہوا جو کہ ابن سعد کے بھانجے ہیں، تو انہوں نے آ کر کہا اے مامو، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ حسین کے مقابلے کے لیے جا کر اپنے رب کی مصیبت اور خطا رہنے کا مرتکب نہ ہونا۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی دنیا، مال و متاع اور روئے زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاؤ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ خون حسین سے آلودہ ہو۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ میں مشورے کے مطابق ہی عمل کروں گا۔ ابن سعد رات بھر یہ معاملہ سوچتا رہا، ابن سعد رات بھر یہ معاملہ سوچتا رہا۔ میں کتاب اس لیے پڑھ رہا ہوں حضرات گرامی آپ کے سامنے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے مسلسل اتنے خطابات کرنے والے آج جو ہے کتاب کیوں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں اسی لیے آپ حضرات کے سامنے کتاب پڑھ رہا ہوں میرے بھائی کہ کوئی لفظ چھوٹنے نہ پائے اور لفظ بلفظ، کیونکہ یہ مقام کربلا ہے۔ میدان کربلا میں میرے آقا آ چکے ہیں۔ اس درمیان جو گفتگو ہوئی، جو چیزیں لکھی گئی، آپ حضرات باریک ایک ایک بات کو سماعت کریں۔ شاید میرے کہنے میں یا روئے زمین کے کہنے میں کسی بھی مقرر سے کوئی بات کی چوک ہو سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جو چیز یہاں پہ جو تحریر کی گئی ہے وہ تمام باتیں حضرات تک پہنچے۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج کتاب رکھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے بھائی رات بھر جو سوچتے رہے، ابن سعد سوچتا رہا کیا میں رات کی حکومت چھوڑ دوں اور رات مغروب ہے یا حسین علیہ السلام کے قتل سے مذموم ہو کر واپس آؤں۔ ان کے قتل کی سزا وہ آگ ہوگی جس کے آگے کوئی حجاب نہ ہوگا، اور رات کی حکومت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیاوی ٹھنڈک، دنیاوی تلاش، دنیا کی محبت ایسے غلبہ پا چکی تھی کہ سامنے نواسہ حسین ہے اس بات کو بھی بھلا دیا جا چکا تھا۔ اسی لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا میرے بھائی، اسی لیے کہا نا میں آپ حضرات کے سامنے کہ ولی کے پیٹ میں اگر کوئی شیطان پیدا ہوتا ہے تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ولی سے کافی بڑا درجہ رکھنے والے صحابی، اس میں بھی سب سے بڑا درجہ رکھنے والے عشر مبشر کا بیٹا ہے یہ۔ اب اس کو دنیا کی محبت اتنی غلبہ پا چکی تھی کہ
راہ کی حکومت کے لیے وہ نواز رسول کے خلاف میان سے تلوار کو جدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرات گرامی، ابن زیاد کے پاس ابن سعد حاضر ہوا اور کہا آپ نے میرے لیے راہ کی حکومت کا فرمان لکھ دیا ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے، لہذا اس کا نافذ کر دیجئے اور حسین کے مقابلے کے لیے فلاں فلاں شرفا کو کوفہ کو میرے ساتھ بھیج دو۔ ابن زیاد نے کہا میں اپنے ارادے میں تمہارا حکم کا پابند نہیں ہوں کہ جن کو تم کہو انہی کو بھیجوں، اگر تم ہمارے لشکر کے ساتھ جانے کو تیار ہو تو بتاؤ، ورنہ ہمارا فرمان حکومت راہ والا واپس کر دو۔ ابن سعد کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ 3 محرم الحرم 61 ہجری تو ابن سعد اپنے ایمان راہ کی حکومت کے لیے قربان کر کر 4000 افراد فوج کے ساتھ امام پاک کے مقابلے کے لیے کربلا پہنچ گیا۔ امام پاک کے خلاف تلوار کو جو ہے میان سے جدا کر کر ابن سعد اپنے ایمان کو جو ہے راہ کی حکومت کے لیے فروخت کر کر پہنچ گیا اور ساتھ میں 4000 کا لشکر۔ ابن سعد یہ چاہتا تھا کہ حکومت راہ بھی ہاتھ سے نہ جائے اور معاملہ بھی جنگ کے بغیر طے ہو جائے، چنانچہ اس نے امام علی خان کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور دریافت کیا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر بن یزید کو دیا تھا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں، تم نے خطوط اور وفود کے ذریعے مجھے دعوت دے کر کربلا بلایا ہے، دعوت دے کر بلایا ہے، اب اگر تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ عمروں کو اس جواب سے خوشی ہوئی اور اس امید لگی، کہنے لگا مجھے امید وثق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو اپنا سوالی اور امام پاک کا جواب لکھ کر بھیجا۔ ابن زیاد نے اس خط کو پڑھ کر کہا اب جب کہ ہمارے پنجوں نے اسے جکڑ لیا ہے تو نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ اب کوئی راہ جائے فرار نہیں ہے۔ اس نے ابن سعد کو جواب لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا، جو کچھ لکھا میں نے سمجھا، تم حسین اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کرے، اور اگر وہ بیعت کریں گے تو پھر جو ہم مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ ابن سعد کو یہ خط ملا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ ابن زیاد کو امن و امان منظور نہیں، اور ساتھ ہی ابن زیاد نے اسے دوسرا خط لکھا جس میں حکم تھا حسین اور ان کے رقہ اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو کہ ایک خطرہ تک اسے نہ ملنے سکے۔ اس حکم کے ملتے ہی عمر بن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ایک دستے پر افسر بنا کر فرات پر مقیم کر دیا۔ یہ لوگ فرات اور امام علی مقام کے درمیان حائل ہو گئے تاکہ وہ پانی کی ایک بوند نہ پی سکے۔ اس طرح 7 محرم الحرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مان۔ امام علی مقام عبداللہ نامی ایک خبیث نے پکار کر کہا اے حسین، پانی دریا کی طرح، پانی دریا کا ٹھنڈی موجیں مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک خطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اس طرح مر جاؤ گے معاذ اللہ۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے اللہ تو اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ بعد ازاں یہ گستاخ بیمار ہوا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو اللہ کی قسم اس کی حالت یہ تھی کہ پانی پانی چلاتا رہتا
اور پانی پیتا تو خائع کر دیتا، اور پھر پانی پیتا تو پھر خائع کر دیتا۔ اس طرح وہ ہر وقت پانی پانی کرتا رہا مگر سیراب نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کی اس حالت میں موت ہو گئی۔ اور یہ بھی بڑی دلیل ہے میرے بھائی، تاریخ طبری کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھائے، ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر کھود دیتے گڑا تو جو ہے پانی نکل جاتا، معاذ اللہ، گڑا کھود دیتے تو پانی نکل جاتا، معاذ اللہ، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو دلیل آج دے رہے ہیں نا میرے بھائی، تاریخ طبری کی یہ دلیل بھی دیکھیں، چوتھی جلد صفحہ نمبر 312، یہ دلیل بھی دیکھ لیں کہ جو امام علی مقام علیہ السلام کو پانی سے روکنے کی کوشش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قطرہ پانی اس کے حلق میں نہ رہنے دیا۔ پانی کا قطرہ اگر حلق میں جاتا تو قے بن کر نکل جاتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں پانی پانی کرتا ہوا تڑپتے ہوئے اس دنیا سے جو مر گیا۔ عزیزو، ان کا بھی وہی حال ہوگا انشاءاللہ۔ امام پاک نے 20 پیدل اور 20 سوار اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاحم ہوا، حضرت عباس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مذمت کی، بہرحال حضرت عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد شب کے وقت امام علی مقام اور عمر بن سعد کی ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے اہتمام حجت کے طور پر 3 صورتیں پیش کی۔ مجھے وہی لوٹ جانے دیجئے جہاں سے آیا ہوں، پہلی شرط، پہلی بات۔ دوسری بات، مجھے یزید سے براہ راست معاملہ طے کر لینے دو۔ تیسری بات، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، جو وہاں کے لوگوں پر گزرتی ہے وہی مجھ پر گزرے گی۔ اس گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ خدا تعالیٰ نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا ہے، خون دور کر دی ہے، اتفاق پیدا کر دیا ہے، امت کا معاملہ درست کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان تینوں میں سے ایک کے لیے تیار ہے، اس میں تمہارے لیے اور امت کے لیے بھلائی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا اور عمر بن سعد کی تعریف کی اور کہا میں نے منظور کر لیا، مگر زید و شین نے مخالفت کی اور کہا کہ اب امام علی مقام علیہ السلام قبضے میں آ چکے ہیں، اگر تمہاری اطاعت کے بغیر نکل گئے تو عجیب نہیں کہ وہ عزت و قوت حاصل کر لے، بہتر یہی ہے کہ اب انہیں خوابوں سے نہ نکلنے دیا جائے جب تک کہ وہ تمہاری اطاعت قبول نہ کر لے۔ مجھے معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن سعد تو رات بھر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے شمر کی یہ رائے منظور کر لی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اگر حسین علیہ السلام میں اپنے ساتھیوں کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے تو لڑائی نہ لڑے جائے اور انہیں صحیح و سالم میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ شمر سے کہہ دیا ہے کہ اگر عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹوک عمل کیا تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ اسے ہٹا کر فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور امام علی مقام کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد مردود نے اس خط میں عمر بن سعد کی تہدید بھی کی اور لکھا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم امام علی مقام علیہ السلام کے بچاؤ کے لیے میرے پاس سفارشیں بھیجو، دیکھو میرا حکم واضح ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دے تو صحیح و سالم میرے پاس بھیج دو، اگر انکار کرے تو بلا تعویل حملہ کر دو، خون بہاؤ، لاشیں بگاڑو، کیونکہ وہ ان کے مستحق ہے۔ قتل کے بعد ان کی ناشیں گھوڑوں سے روند ڈالنا، کیونکہ یہ لوگ بیعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے ان کے قتل کر ڈالنے کا عہد کر لیا ہے۔ جن لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل کی وہ انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ شمر جو کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سخت دشمن تھا،
اس کی بہن ام بدین بنت حزم حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، یعنی کہ بیوی تھی۔ ام بدین کے بطن سے آپ کے 4 صاحبزادے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بیٹے تھے، 4 صاحبزادے جو شمر کی بہن کے بچے تھے۔ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 4 صاحبزادگان شمر کی بہن کے بیٹے تھے۔ یہ سوتیلا پن ہوتا ہے نا، آج بھی دیکھتے ہیں سوتیلی ماں کے بھائی اکثر و بیشتر جو ہے بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سوتیلا پن بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ وہی چیز تھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ حیات تھی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا کہ آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے۔ حضور نے دوسرا نکاح علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، جب تک کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ حیات تھی، کیونکہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ میرے حضور کی محبت تھی، میرے حضور کی محبت تھی۔ لیکن خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد دونوں شہزادگان کم سن تھے۔ حضرت مولا مشکل کشا نے نکاح فرمایا تو ام بدین بنت حزم شمر جوشین کی بہن سے نکاح کیا، تو آپ کے بدن مقدس سے 4 صاحبزادگان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو قاری کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ علمدار عباس ہے جن کے جلال کی قسم کہ ساری کائنات دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ عباس کی ذات جو اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا پیاسی سکینہ کی پیاس بلانے کے لیے، وہی حضرت عبداللہ بھی تھے، وہی حضرت جعفر بھی تھے، وہی حضرت عثمان بھی تھے۔ 4 اشخاص، 4 جو مہر کے کربلا میں حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ اس طرح شمر ان 4 کا نام تھا۔ شمر نے ابن زیاد سے درخواست کی کہ ان عزیزوں کو امان دی جائے۔ ابن زیاد نے ان 4 شہزادوں کو بلا کر کہا، میں نے تمہارے لیے امن و سلامتی کا سامان میا کر لیا ہے۔ شمر نے ان 4 شہزادوں کو بلا کر کہا کہ میں نے تمہارے لیے امن و سلامتی کا سامان میا کر لیا ہے، لیکن ان شہزادوں نے جواب دیا، تم ہمیں تو امان دیتے ہو مگر فرزند مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے امان نہیں ہوئے۔ ہمیں ایسے امان کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ کی امان کی ضرورت ہے جو ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے۔ شمر نے ابن زیاد کا خط لا کر ابن سعد کو دیا، وہ پڑھ کر سنایا۔ ابن سعد شمر سے کہنے لگا، خدا تجھے غارت کرے، خدا کی قسم میرا گمان ہے کہ میری لکھی ہوئی باتوں سے تو نے ہی ابن زیاد کو روکا ہے، افسوس تو نے معاملہ بگاڑ دیا۔ خدا کی قسم حسین ابن زیاد کے سامنے کبھی نہ جھکیں گے، ان کے پیروں میں خوددار دل ہے۔ شمر یہ سب کچھ سن کر کہنے لگا، اچھا تو یہ بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ میرے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کر دیں گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لشکر کو میرے حوالے کر دو۔ ابن سعد کو ایک بار پھر موقع ملا تھا کہ وہ لشکر شمر کے حوالے کر کے اس ظلم و ستم کے اس عظیم ارتکاب سے بچ جاتا، مگر اس کو راہ کی حکومت چاہیے تھی۔ وہ بدبخت چمن زہرا کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا، میں امیر کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس کے بعد شمر پلید امام علی مقام کے سامنے آیا اور کہا،
میرے بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت علمدار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہماری بہن کے فرزندوں تمہارے لیے امان ہے۔ غیرت مند نوجوانوں نے پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ہمیں امان دیتا ہے اور فرزند رسول مقبول کے لیے امان نہیں۔ حضرت محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، کربلا کی 2 نہروں پر امام نے شمر جوشین کو دیکھا تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ابلخی کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، اور شمر مبروس یعنی سفید داغوں والا تھا۔ یہ روایت کل بھی میں نے آپ کو سنائی کہ شمر جو ہے سفید داغوں والا کتا تھا، یعنی کہ کوڑ کی بیماری والا۔ چنانچہ 9 محرم الحرم کا وہ مقام وہ دن بھی آ گیا کہ جو ہے بروز جمعرات امام عالی مقام کمر سے تلوار باندھے اپنے خیمے کے پاس زانوں پر سر اقدس رکھے محب خواب تھے۔ اچانک آپ نے شور سنا تو آپ بیدار ہوئے تو اس مقام پر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر معلوم کریں ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عباس نے آ کر بتایا کہ ابن سعد اپنے لشکر لے کر جنگ پر آمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے حسین تو ہمارے پاس آنے والا ہے، ان لوگوں سے کہو کہ وہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم اس آخری رات میں اچھی طرح نمازیں پڑھ لے، دعائیں مانگ لے اور استغفار کر لے۔ یہی میرے بھائی ہم بھی جو 9 محرم الحرم کو ہر سال جو ہے جو دعا کا جو اہتمام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی لوگ جو اس دعا کے لیے کافی دور دور سے جو آتے ہیں، مقصد صرف یہی ہے کہ امام کی دعا میں جو ہے ہم بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ جو ہے 9 محرم الحرم کی رات امام علی مقام علیہ السلام نے جو گریوہ زاری کی تھی، جو استغفار کیا تھا، جو مناجات اللہ کے حضور رکھے تھے، جو سجدے کیے تھے، جو توبہ کی تھی، جو شبدیداری کی تھی، مقصد ہمارا بھی یہی ہے کہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں تو تفائل ہوتا ہے حسین علیہ السلام کا، جو مناجات ہمارے ہوتے ہیں تو صدقہ ہوتا ہے حسین علیہ السلام کا، جو نمازیں پڑھتے ہیں تو اس نمازوں کو یاد کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں تو ان سجدوں کو یاد کرتے ہیں، مسلسل جو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر جو دعائیں کی جاتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، جو اپنے آنکھوں سے جو اشک ہم بہاتے ہیں، جو حسین حسین کی جو صدائیں ہیں ہم سے ہماری زبانوں سے نکلتی ہے، جو ہم جو نعرہ حسین کی صدا جو بلند کرتے ہیں، مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو دعائیں کی تھی ان دعاؤں کا تفائل ہمیں بھی مل جائے، اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اور حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا بھی کوئی مقام و مرتبہ ہو جائے، کوئی مقام ہم کو بھی مل جائے۔ حسین علیہ السلام کے نالین میں دھول، حسین علیہ السلام کے نالین کی دھول میں ہم کو بھی جگہ مل جائے، ہمارا صرف یہی مقصد۔ چنانچہ آقا حسین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو ہے ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم اچھی طریقے سے نمازیں پڑھ لے، دعائیں مانگ لے اور استغفار کر لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ان سے کہا آج کی رات ہمیں مہلت دے دو۔ ان لوگوں نے یہ بات مان لی، ان لوگوں نے یہ بات مان لی۔ ابن زیاد بددہانت مردود متواتر فوج بھیجتا رہا یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار و پیادہ فوج جمع ہو گئی۔ یزیدی لشکر نے فرات کے کنارے پڑاؤ کیا ہوا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ دنیا میں ہزاروں جنگیں ہوئی مگر کربلا کی جنگ انوکھی جنگ تھی جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ کل 42 آدمی تھے، کل 82 آدمی تھے، جن میں بیویاں، بیمار اور بچے بھی شامل تھے، اور وہ بھی با ارادہ جنگ نہیں آئے تھے اور نہ ہی
ان حضرات کے پاس پورا اسلحہ موجود تھا، جبکہ ان کے مقابل دشمن کے پاس لشکر جرار جو کہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس اور مسلح تھا، لیکن وہ پھر بھی ابن رسول اللہ سے خائف تھے، اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ وہ یہ حسین ہے جن کے نالا پاک کائنات کی اصل اصول ہے، جن کا باپ خدا کی تیغ مسئول ہے، جو گلستان رسول کا پھول ہے، جس کی ماں شہزادی رسول ہے اور لقب ان کا زہرہ بطول ہے، جس کی رگوں میں خون مقبول ہے۔ جب یزیدیوں نے رات کی مہلت دے دی تو امام نے اپنے رفقا سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے قریب جا کر بیٹھا کہ تاکہ سنوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج انشاءاللہ یہ جو ہے خطبہ سنا کر جو ہے اپنی تقریر کو سمیٹ لو میرے بھائی، کہ آج کافی لمبا وقت ہو گیا ہے، بالکل جو ہے چونکہ من و ان جو ہے آپ حضرات کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اس لیے جو ہے بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ حضرات جو ہے ایک 10-15 منٹ اور انتظار کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے بات کو مکمل کر دو، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 9 تاریخ کے دن کل کی تاریخ میں جو ہے واقع کربلا مکمل کر دو، اور 9 کے دن انشاءاللہ تعالی واقع کربلا کے بعد جو ظلم و ستم ہوئے اس کے اوپر گفتگو کرو۔ حضرت سکینہ پہ جو ظلم کیا گیا، شمر لعین نے آپ کے کانوں سے بالیوں کو نوچا، خود حضرت سکینہ فرماتی ہے اپنے بابا جان کو یاد کرتے ہوئے کہ بابا جان میرے کانوں سے جو بالیاں کھینچی گئی تو خون کا قطرہ میرے چہرے پہ گر گیا، اور شمر مجھے مسلسل میرے رخسار پہ تھپڑے مارتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سکینہ فرماتی ہے بابا جان اگر میرے چہرے کو دیکھو گے تو نہ پہچان پاؤ گے، شمر کی انگوٹھی نے میرے چہرے کو زخمی کر دیا، وہ دل کو تڑپا دینے والے واقعات، ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات، نور کی شب میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، اسی لیے چاہتا ہوں کہ جو ایک کل واقع کربلا امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت تکمیل ہو جائے۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا عزیزان ملت، امام علی مقام علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ٹھہرے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا، اور امام علی مقام علیہ السلام اپنے رفقا سے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی اور مسرت اور تنگی اور تکلیف میں اس کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں خاندان نبوت کے ساتھ مکرم کیا، سننے والی کان، دیکھنے والی آنکھ اور دل دیا، اور ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں سے کیا۔ اما بعد، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کسی گھرانے کو اپنے اہل بیت اکرام سے زیادہ نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن دشمنوں سے مقابلے کا کل کا دن ہے، اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریخی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی،
ایک اونٹ لے لو اور تمہارے ایک ایک آدمی میرے ایک ایک اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لو، اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جانا، یہاں تک کہ خداوند قدوس یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طلبگار ہیں، اور جب مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ یہ بلیغ خطبہ اس شب بیداری میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو سن کر امام کے بھائی بھتیجوں اور بھانجوں نے بیک زبان ایک ساتھ کہا، کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ آپ نے فرزند عقیل سے فرمایا کہ مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن باہمت بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے سردار اپنے آقا کو دشمنوں کے دربے میں چھوڑائے ہیں، اور نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی نیزہ مارا اور نہ تیر پھینکا اور نہ تلوار ہی چلائی، اور پھر ہمیں نہیں معلوم ان کا کیا حشر ہوا۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ خداوند تعالیٰ وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کا کہنا تھا۔ حضرت مسلم بن عون شجاع الاسدی نے کھڑے ہو کر کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے ارادے حق کے سلسلے میں خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینے میں اپنے نیزے کو نہ توڑ ڈالوں گا۔ 72 نفوس قدسیہ، جذبہ شہادت اور شجاعت اور بہادری ایسی، 22,000 کا لشکر جرار سامنے، اس کے باوجود یہ کہنا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ دشمن کے سینے میں نیزہ مار کر اپنے نیزے کو ان کے سینے میں نہ توڑ ڈالے۔ یہ تاج شجاعت تھی، یہ بہادری تھی ان کی۔ ایسے بہادر شہ سوار، ایسے بہادر تلوار باز، ایسے بہادر تیر انداز کہ جنہوں نے ایک سمت تلوار پھرائی تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک سمت تلوار پھرائی تو ایک وقت میں 300 دشمنوں کو